بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. یوٹیوب نیوز چینل کھاریاں گزٹ میں ہوں گل بخشالوی. ہم سب کا پاکستان. ہم سب کا پاکستان میں آج کا کالم ہے وسط اللہ خان صاحب کا. لکھتے ہیں، جو گبرالو انتظامیہ کوٹری میں لگا 32 انچ کا ٹی وی یہ سوچ کر ٹھیک نہ کروائے کہ جیل سے باہر کیا ہو رہا ہے، دیکھ کر قیدی کہیں اپ ٹو ڈیٹ رہ کر فیصلے نہ کرنے لگے. ایسی ڈری ڈری انتظامیہ سے یہ گمان رکھنا کون سی عقل مندی ہے کہ جو 10 کیمرے کوٹری کے ارد گرد نصب کیے گئے ہیں ان میں قیدی کی مسلسل خراب ہوتی ایک چھوٹی سی آنکھ کسی سنتری کو نظر آ جائے گی. ارے بھائی، اس قدر واویلے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹارچر سے قیدی مر تو نہیں گیا، پھانسی تو نہیں ہو گئی، زبان تو نہیں کٹی، آنکھ ہی تو خراب ہوئی ہے، اور وہ بھی صرف ایک، وہ بھی صرف 85%. ابھی خیر سے دوسری آنکھ سلامت ہے. ویسے بھی 2 آنکھوں سے ایسا کیا دیکھنا ہے جو ایک آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا؟ اور قیدی جس سرزمین کا پیدائشی ہے وہاں کیا دیکھنا کیا نہ دیکھنا سب برابر ہے. سب کی آنکھوں پر ایک نادیدہ پٹی ہے. کرسی پر بیٹھو تو خود بخود چڑھ جاتی ہے، کرسی الٹ جائے تو اتر جاتی ہے. جتنی بار بیٹھو گے چڑھتی اور اترتی رہے گی. دیکھیے، اگر آپ قاتل ہیں مگر پیسے اور رسوخ والے ہیں تو جیل میں آپ کی بادشاہت پکی. گھر کے کھانے 24 گھنٹے، سرکاری بجلی پر مسلسل اے سی، ٹی وی، ڈیک ہاتھ باندھے، مشقتی موبائل فون کا منچاہا استعمال، یار دوستوں سے حسب خواہش ملاقات، گھر کی یاد آئے تو رات گھر پہ گزار کر صبح واپسی کی سہولت. جیل کوٹری اور صحن دیکھ دیکھ کر جیا اکلانے لگے تو پرائیویٹ ہسپتال کے پرائیویٹ کمرے کو سب جیل قرار دلوا دینا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. قیدی کی مرضی کتنے دن یا کتنے مہینہ بیمار رہنا چاہے یہ اس کی مرضی. ایسے دبنگ اسیر کے سامنے ABC کلاس کی جیل مینول کی اوقات ٹیشو پیپر سے بھی کم ہے. ایسے دھانگڑ سے تو جیلر اپنی ترقی کی سفارش کرواتے ہیں. چلیے، قاتل نہ صحیح، ڈاکو صحیح، جتنا بڑا نام اتنا ہی دبدبہ اور احترام. جب چاہیں سرنڈر کر دیں، جب چاہیں فرار ہو جائیں. دشمنوں سے بچنے اور اطمینان سے اندر بیٹھ کر دھندا چلانے کی جتنی آزادی جیل کے قید میں میسر ہوتی ہے آپ کی سوچ ہے. آپ نے کروڑوں اربوں کا غبن کیا، کوئی بات نہیں. انسان خطا کا پتلا ہے. پلی بارگیننگ کا راستہ آخر کس لیے ہے؟ استعمال کیجئے اور باعزت گھر جائیے. آپ کے ہاتھوں کوئی خادمہ، کوئی مزدور، کوئی بکھاری، کوئی نشئی ایسے میں مر جائے جب آپ خود نشے میں اسے ڈنڈوں اور سریوں سے مار ڈالیں یا پھر گاڑی کے نیچے دے ڈالیں، کاہے کو ٹینشن لینے کا؟ مرنے والے کے ورثاء کی اتنی اوقات کہاں کہ سب چھوڑ چھاڑ کے انصاف کا سراب چھونے کے لیے برس ہا برس جوتیاں چٹخانے پر آمادہ ہوں. کوئی انگلا کھنگلا پھر بھی اڑ جائے تو اسے تحکمانہ پیار سے سمجھانے کے لیے پولیس، وکیل، گماشتے اور دور پرے کے رشتہ دار ہیں. تب بھی نہ مانے تو افسر سادہ سا منہ بنا کر مقتول کے ورثاء کے سامنے خجالت کے ایکٹنگ کریں. 20-25-50 لاکھ منہ پر دے ماریں. مقتول کے تو اچھے بھلے بھی اللہ کے نام پر آپ کو یہ کہتے ہوئے معاف کر دیں گے کہ مرنے والا تو چلا گیا، جو اللہ کی مرضی. اور پھر ایک مشترکہ تحریر معافی نامہ بنا کر جج کے سامنے دھر دیں. ہو گیا عزت سے سارا کام. جج بھی سکھ کا سانس لے گا، مقتول کے ورثاء بھی راضی، اور آپ اپنی جگہ حسب معمول معزز. آپ بلے فیکٹری کو آگ لگا کر سینکڑوں انسانوں کو بسم کر دیں.
جعلی خوراک اور ادویات کے خنجر سے ہزاروں انسانوں کی موت کا سامان کر دیں، ناقص تعمیر کر کے بیسوں خاندانوں کے کثیر منزلہ قبر بنا دیں، نجات کا کوئی نہ کوئی قانونی و اخلاقی راستہ نکل ہی آئے گا۔ بس کبھی کوئی رشی انسان بننے کی بیوقوفی مت کیجیے گا۔ سماج بدلنے کا خناس کبھی دماغ میں نہ آئے۔ ہر ایک کو اس کی اوقات کے مطابق کا نعرہ لگانے سے لازماً گریز کریں۔ چند ہاتھوں میں وسائل اور دولت و طاقت کے ارتکاز کو مت گوریں۔ زندگی کو بلیک اینڈ وائٹ کے بجائے گرے میں دیکھنے کی عادت ڈالیں۔ آئین کو کوئی سنجیدہ کتاب سمجھ کے کبھی نہ پڑھیں۔ وقت کی ہر اسٹیبلشمنٹ کے دائیں ہاتھ پر رہیں، بائیں یا سامنے آنے کی سوچیں بھی نہ۔ یہ جان لیوا غلط فہمی بھی اپنے سے 10 ہاتھ دور رکھیں کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ کیا تم نے نہیں سنا یا دیکھا کہ ہزاروں بھیڑ بکریوں کی رکھوالی کے لیے بس ایک گڈریا اور ایک کتا ہی کافی ہوتا ہے؟ سیاست ضرور کریں مگر اوقات اور دائرے کے اندر رہتے ہوئے۔ کمزوروں اور چھوٹوں سے شفقت کریں مگر بڑوں کا احترام اور ان کی ترتیب شدہ آداب حکمرانی و ملازمت کی حرمت برقرار رکھنے کا سبق نہ بھولیں۔ وسائل کی نیلامی کے نتیجے میں جس مقتدر کا جتنا حق بنتا ہے اسے بغیر کہے دے دیں، مگر چنانچہ جیسی لفظیات ذہن سے نکال کر پھینک دیں۔ کرسی ملے نہ ملے، مٹی چاپی پالش جاری رہنے چاہیے۔ کسی کو نہیں معلوم کب کل جا سم ہو جائے اور کسی بھی لمحے جاری ہونے والے گزٹ نوٹیفیکیشن میں آپ غدار سے محب وطن، چور سے ایماندار، پاگل سے جینیس، موقع پرست سے اصول پسند قرار پائیں۔ اوپر والے مہربان تو سینکڑوں مقدمات ایسے اڑنچی ہوں گے کہ کیا کوئی دودھ کا دلہا ہوگا۔ یہ سب نہ سمجھیں گے، سسٹم پر انگشت نمائی جاری رکھیں گے اور بالغ ہٹ پر ہی رہیں گے تو پھر لاپتہ بھی ہوں گے۔ زبان بھی کٹے گی، رشتہ دار اور دوست بھی سکنجے میں آئیں گے، باندھ کے کوٹریوں میں بھی منتقل ہوتے رہیں گے، آنکھ کیا حواس بھی جاتے رہیں گے۔ کوئی اتنی بھی نہیں سنے گا کہ بھائی آئی اسپیشلسٹ اور ڈینٹسٹ نہ صحیح، کم از کم دیوار پر لگا 32 انچ کا ٹی وی ہی ٹھیک کرا دو۔ ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، یہ شعر حبیب جالب کا ضرور ہے، مگر آپ تو سیانے ہیں، کیا ضرورت تھی یہ کہنے کی کہ میں اگر نکالا گیا تو اور خطرناک ہو جاؤں گا۔ اب بک تو بہت شکریہ ناظرین، یہ کالم تھا وسط اللہ خان کا، مجھے پسند آیا، آپ کے گوش گزار کیا۔ زندگی نے ساتھ دیا تو برقی رابطے میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت، جاتے درخواست ضرور کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کی گھنٹی ضرور بجائیں۔ اللہ ہم سب کے پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔